دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے ہم, ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بولو گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, مثال وہی دینا جو اچھی ہو. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, ایک لفافے میں $1000, دوسرے میں $10,000, بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی تو $1 کروڑ. کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے, خیر بہت سارے گفٹ لے کر آ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی. کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ, یہ لو بھائی. ایک صاحب شوز لے کر, ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی, اس لیے میں نہیں لے رہا. دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے, کیونکہ گفٹ ہے, پینلٹی نہیں ہے. ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے, یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کیا کریں, کتنا صدقہ کرنا ہے, بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں, گاڑی کون سی چینج کرنی ہے, یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا, نئی والی لے لیتے ہیں, مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں, شادیاں تو کر نہیں سکتے اب, یہ کر لیں وہ کر لیں, بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ ہے میرے بھائی. کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور کہ یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا, میں صدقہ کر دوں گا یار. یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا حماقت پہ. انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. یقیناً ہے, گوروں کے لیے ہے بوجھ, انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے, کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے, تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں, کتے پالتے ہیں وہ, ان کے ہاں بوجھ ہے. کو پتا ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں. پتا ہے مرے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, کچھ آتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں, وہ کلمہ گو تھوڑی, ہم کلمہ گو ہیں. تو گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں کی جاتی ہے, لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. تو اولاد جب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, آنے دو. پھر کیا ہے بھائی؟ اور یار دیکھو گفٹ, دیر آر 2 types آف گفٹ. ایک گفٹ ہوتا ہے میں آپ کو دوں, لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا گفٹ ہے سنبھال کے رکھوں گا, میرے پیر و مرشد کا تحفہ ہے سنبھال کے رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ وہ تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کسی ان کے پٹھان شاگرد نے $10 گفٹ میں دیے, بہت غریب تھا. حضرت نے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے رکھ لیا. یار ایک غریب آدمی نے گفٹ دیا ہے, کتنی محبت سے. وہ $10 ان کے لیے کیا حیثیت اس کی, لیکن انہوں نے کیا کیا, فرمایا کہ میں نے اس کو رکھ لیا, اتنی محبت سے دیا. تو گفٹ کی قدر جب کی جاتی ہے, دینے والا جب آپ کی نظر میں اس کی قدر ہو. گفٹ دینے والے کی اگر قدر آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کے تحفے کی بولو قدر کرو گے, چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو. دیکھو بقرعید میں ہم گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ بقرعید میں اللہ نے 4 دن روزے رکھنا حرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ کیوں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں گفٹ میں گوشت دے رہا ہوں, یہ جانور تم نے کاٹا کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے, میرے حوالے کر دیا, میں اس کا مالک. اب میں نے تمہیں کہا کھاؤ, میری طرف سے کیا ہے دعوت. تو کیا مطلب یہ عام دنوں میں جو ہم بکرے کھاتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کھلاتا ہے ہمیں؟ آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہو یار, مزہ ہی نہیں آ رہا. عام دنوں میں ہم جو بکرے کھاتے ہیں یہ کیا جاپان کے سائنسدانوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. لیکن اللہ نے کہا روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے, شام کو افطاری میں کھا لینا, دن میں کیا رکھو روزہ. لیکن بقرعید میں اللہ نے 4 دن, 3 دن قربانی کے, چوتھا دن بھی روزے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ اس کو اسپیشلی اللہ اپنا گفٹ کہتا ہے کہ بقرعید کا گوشت یہ میری طرف سے تحفہ ہے, گفٹ ہے, میری طرف سے ضیافت ہے. تبھی صحیح حدیث میں آتا ہے ایام اکل و شرب, کھانے پینے کے ایام ہیں یہ. اسلام میں صرف 4 دن ہی ہے کھانے پینے کے, باقی سارے روزے کے ہیں. ایک 5 دن, ایک عید کا اور ایک 4 دن بقرعید کے, جن میں 3 قربانی کے, ایک ایام تشریق. 5 دن ہی ہے اسلام میں کھانے پینے کے, باقی سارا سال کم کھاؤ گے ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے ثواب ملے گا.
تو یہ کیوں اللہ نے بقرہ عید میں حرام کر دیا؟ اللہ نے کہا یہ میری طرف سے ضیافت ہے. اب گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں, لیکن اس گوشت کی نسبت کدھر کو ہو گئی؟ اللہ کی طرف. اب اس کی ویلیو ہماری نظر میں بڑھ گئی. ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کہیں گے یہ کیا بات ہے, میں دعوت کر رہا ہوں, تم روزہ اپنے دوست کے ولیمے میں گئے, دوپہر کو بلایا اور آپ کھا نہیں رہے, میرا روزہ ہے. وہ کہے گا یار میں نے تو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا آج میرا ولیمہ ہے, کسی اور دن نہیں روزہ رکھ سکتے تھے. غصہ آئے گا نا اس کو, اس طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اولاد, ہر نعمت اللہ کا گفٹ ہے, لیکن اولاد کو اسپیشلی اللہ نے اپنا گفٹ بولو قرار دیا. یہب لمن ہبا کرتا ہوں, ہبا گفٹ. تو جو اللہ کا گفٹ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہو بچے 2 ہی اچھے, واہ کمال ہو گیا. یہ گورے نے آپ کی کھوپڑی کیا کر دی ہے؟ خراب, کیونکہ اس کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہے.